آپ کی اپنی سمیرہ عزیز سعودی میڈیا سے، اور میں چیئرپرسن ہوں سمیرہ عزیز گروپ آف کمپنیز کی۔ بنگلورو کی عائشہ بانو سے میں نے آپ کو ملوایا تھا، ان کی ویڈیو آپ ایک بار اور دیکھ لیں۔ میں عائشہ بات کر رہی ہوں، جو ویڈیو آپ نے اپلوڈ کیا ہے میں وہی عائشہ ہوں جو I got beaten up۔ میں وہی عائشہ ہوں جس کو مار پڑی تھی، بتا رہی ہے وہ اپنے بارے میں۔ میں نے وہ ویڈیو آپ کو دکھائی تھی جس کو یوٹیوب نے بھی 18+ ریسٹرکشن لگا دیا تھا، پھر میں نے بلر کر کے وہ ویڈیو آپ کو دکھائی تھی۔ جنہوں نے نہیں دیکھی ہے وہ اس پلے لسٹ میں جا کر وہ شروعات کی ویڈیوز جو ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم آگے بڑھیں گے اور میں آپ کو بتاؤں گی کہ اتنی کلیئر اور واضح ویڈیو جس میں عائشہ بانو کو مارا جا رہا ہے، اس کے باوجود بھی اب تک عائشہ انصاف کے لیے سرگردہ کیوں ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انڈیا میں جو خواتین ہیں بہت ترقی کر رہی ہیں، مردوں کے شانہ بشانہ نہیں بلکہ مردوں سے بھی 10 قدم آگے ہیں، بہت محنتی ہیں، بہت قابل خواتین ہیں، بڑی اسٹرانگ اور پاورفل خواتین ہیں انڈیا کی۔ اور یہ پاورفل خواتین نہ صرف اپنے حقوق کے بارے میں جانتی ہیں بلکہ اپنے حقوق کو حاصل کرنا بھی جانتی ہیں۔ لیکن مات کہاں سے کھاتی ہیں وہ؟ مات وہ جب کھاتی ہیں جب ان کی ثقافت، ان کا کلچر، ان کا ٹریڈیشن، ان کی سوسائٹی ان کو یہ کہتی ہے کہ تم نے نبھانا ہے، تم نے نبھانا ہے، اور تمہاری ڈولی جس گھر جائے گی وہیں سے تمہارا جنازہ اٹھنا ہے۔ یہاں وہ مات کھاتی ہیں اور پھر ظلم سہتی ہیں، صبر کرتی ہیں اور زندگی گزار دیتی ہیں، تشدد جھیلتی ہیں، سہتی ہیں، برداشت کرتی ہیں اور پوری زندگی یوں ہی گزر جاتی ہے، اور ساری زندگی گھر پر یہی کہتی رہتی ہیں، ماں میں خوش ہوں۔ انڈیا میں بھی دنیا میں دوسرے ممالک کی طرح اگر گھریلو تشدد کی تشریح ہم باضابطہ کریں، یعنی کہ کسی بھی قسم کا تشدد جس کا سامنا کسی کو اس کے رشتہ دار کے باعث ہو، یوں تو مرد بھی گھریلو تشدد کا شکار ہو سکتے ہیں، لیکن عموماً جو ڈیفینیشن یا معنی اخذ کیے جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ کوئی بھی عورت جو اپنے رشتہ دار مرد کے ہاتھوں کسی بھی تشدد کا شکار ہو تو اس کو کہتے ہیں گھریلو تشدد۔ عائشہ جب بار بار گھریلو تشدد کا شکار ہوتی رہی تو اس ظلم کے بارے میں اس نے ایک دن اپنے والدین کو بتا دیا، اور پھر کیا ہوا؟ کیا اس نے پولیس کی مدد لی؟ جی ہاں، اس نے لی، لیکن پھر بھی آج 8 سال ہونے کو آئے ہیں، لیکن عائشہ ابھی بھی انصاف کی متلاشی ہے۔ سنیے عائشہ کیا بتاتی ہیں۔ کرناٹکا پولیس سے جب میں نے یہ ویڈیو شیئر کیا، دکھایا وغیرہ جو بھی بولا، فرسٹ تو انہوں نے بہت ہی ایز یوزول انہوں نے سمپتی دکھائی، سب دکھایا، بٹ جب ایکشن کی بات آئی تو وہی میں بول رہی ہوں کہ اس کو صرف 1 دن کے لیے اریسٹ کیا گیا تھا اور اس کے بعد اس کو چھوڑ دیا گیا بیل پہ۔ تو مجھے نہیں پتا کہ سسٹم کیسے چلتا ہے، کیا چلتا ہے، کس بیسس پہ چلتا ہے، تب وہ سب اتنا ہی کہہ رہے تھے کہ اس کو لا دیکھ لے گا، اس کو جو بھی ہے اس کی سزا لا سے مقرر ہوگی۔ تو میں نہیں جانتی اب لا کس طریقے کا ایکشن لے گی اس پہ۔ میں نے کیس بھی کیا ہے تو آئی ایم ہوپنگ ایٹ لیسٹ اس میں مجھے کوئی ریلیف ملے، کیونکہ جب میں نے 498A میں نے کیا ہے تو اس کو ان ایویڈنس کو نظر انداز کرتے ہوئے انہوں نے کویش کر دیا، تو اس کے لیے میں نے سپریم کورٹ بھی ابھی اپلائی کیا ہے، میں نے اپروچ کیا ہے، میں نے اپیل کیا ہے ابھی، تو اٹ از آن دا پروسیس۔ یہ سسٹم کیسے کام کرتی ہے ہمیں نہیں پتا، انہوں نے بس اتنا ہی بولا کہ نہیں، ہمیں ایسے وداؤٹ انکوائری ہم اس کو جیل میں نہیں ڈال سکتے، تو اس کی انکوائری ہوگی اور اس کی کاروائی ہوگی، اور اس کے بعد کورٹ سے جب آرڈرز پاس ہوں گے تبھی اس کو کریں گے اریسٹ۔ تو آئی ایم جسٹ اسٹل ویٹنگ فار اٹ۔ 8 ایئرس ہو گئے اس بات کو، 8 ایئرس میں اب تک میں ویٹ ہی کر رہی ہوں کہ اس کو کب سزا ملے گی۔ انفیکٹ اس نے اپنی زندگی تو جینا بھی شروع کر دیا اور ہماری وہیں کی وہیں ہے، تو ہم ابھی بھی اسی جگہ پہ رکے ہیں، اسی جگہ پہ ہم لوگ کھڑے ہو کے اپنے لیے جسٹس کے لیے مانگ کر رہے ہیں، اور پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ۔
اس کے پاس پیسہ ہے، پاور ہے، وہ یوز کر رہا ہے. بٹ ہم بھی جتنا بند پڑ سکتا ہے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کی حرکتیں جو بھی اس نے کیا ہے ہمارے ساتھ، میرے ساتھ، تو میرے بیٹے کے ساتھ، تو میں اس کو پکچر میں لاؤں. بٹ آئی ڈونٹ نو، میں نہیں سمجھ پا رہی ہوں کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. میں بس اپنے طرف کی لڑائی خود اکیلے لڑی جا رہی ہوں. میرے گھر والے ان کے ساتھ بھی زیادتی ہو رہی ہے. تو سب ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ جسٹس مل جائے. کم سے کم ایٹ لیسٹ 8 سال ہو گئے مجھے جسٹس ملتے. آگے دیکھتے ہیں، ان سب چیزوں کے بعد شاید ہی ہمیں ملے. عائشہ یقینی اور بے یقینی کی کشمکش میں ہیں اور سپریم کورٹ کا دروازہ انہوں نے کھٹکھٹایا ہے. عائشہ پولیس کے پاس گئی تھی، اس کو بتایا گیا تھا کہ لا دیکھ لے گا. لا انڈین پینل کوڈ 498A کیا ہے یہ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گی. چاہے آپ کا تعلق انڈیا سے ہو، چاہے آپ کا تعلق انڈیا سے نہ بھی ہو، پھر بھی تقابلی جائزے کے لیے آپ کے لیے جاننا ضروری ہے کہ کس ملک میں ظلم کے خلاف کیا کارروائی کی جاتی ہے. اگر آپ عورت ہو تب تو جاننا ضروری ہے ہی، لیکن اگر آپ مرد بھی ہیں تب بھی جاننا ضروری ہے تاکہ یہ شعور ملے کہ اس قسم کا ظلم کسی پر قطعی نہیں کرنا چاہیے. لیکن اگر آپ مرد ہیں تو آپ باپ بھی ہو سکتے ہیں، بھائی بھی ہو سکتے ہیں، بیٹے بھی ہو سکتے ہیں اور شوہر بھی. تو آپ اپنی گھر کی خواتین کے لیے اس ظلم کے خلاف آواز اٹھا سکتے ہیں. شعور ہونا تو ضروری ہے ہی نا. ظلم کے خلاف کارروائی کرنے کے مختلف طریقے ہیں. سب سے پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ آپ وہ ظلم خود کسی اور پر نہ کریں. پھر ہوتا ہے ہاتھ سے روکنا، زبان سے روکنا، اپنی کاوشیں کر کے روکنا. انہی کاوشوں میں ایک یہ سوشل میڈیا پر رپورٹنگ بھی ہے. تو آپ عائشہ کی آواز بن سکتے ہیں. عائشہ پر جو یہ ظلم ہوا ہے اس ظلم کی آواز دوسروں تک پہنچائیے. کورٹ تک یہ بات جانی چاہیے کہ وہ جو ویڈیو ہے وہ تو دیکھنی چاہیے. اس کے تو فورنزک رپورٹ بھی ہے، وہ ویڈیو اصلی ہے. تو عائشہ کے معاملے کو ہائی لائٹ کیجیے، عائشہ کی مدد کیجیے. عائشہ کا جو یہ معاملہ ہے اس کو ٹرینڈنگ پہ لائیے. آپ لوگ عائشہ کی مدد کر سکتے ہیں چاہے آپ کا تعلق کسی بھی ملک سے ہو. عائشہ کی ان ویڈیوز کی پلے لسٹ میں جا کر آپ ان پچھلی ویڈیوز کا بھی ریویو کریں، ان کو بھی شیئر کریں. عائشہ کے ساتھ مزید کیا ہوا اور آگے کیا ہونے والا ہے، کیا ہو رہا ہے، وہ سب میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. آپ نے دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا ہے. میں پھر آؤں گی، پھر ملوں گی، پھر کسی اچھی نئی ویڈیو کے ساتھ. Till then، مع السلامہ، بائے بائے.